بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے تھے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولیں، آپ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ بروایت مسلم، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بروایت بخاری، شاہ روم مکوک، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کے لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سطاپے کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تائیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورہ احزاب۔ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ باروایت بخاری، باروایت مسلم، ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پہ موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ باروایت مسلم۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حائی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رکابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے پاس گئیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں یا رب ڈنسنے کے لیے مجھ پہ کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ باری روایت بخاری اور مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور کعبے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری اماں حضرت
मोमिनीन आयशा को रश्क आ गया था। खादम को रोकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से नीर का भी देकर रुखसत किया। एक और रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात सोते हुए मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या इस रात को मुझे रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह मुझे आपका कुर्ब पसंद है, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान की तिलावत की, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर तिलावत करते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेट कर तिलावत की और रोते रहे, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कि अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़श्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए। फरमाया, बिलाल फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात ये आयत नाज़िल फरमाई, यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, दिन रात की गर्दश में अहले अक्ल के लिए निशानियाँ हैं। जो अल्लाह का ज़िक्र करे, बैठे और लेटे हर हाल में बजा लाते हैं, और वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तो तू पाक है, हमें आग के अज़ाब से नजात अता फरमा। आल इमरान। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरी ये मालूमाती वीडियोस अगर आपको पसंद आएँ तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वला अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।